یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیک نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع القوم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن عثمان وعن علی ذی القوم الحمد للہ علی نعمت الاسلام وکفی بہا من نعمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں رمضان کی فضیلتیں، برکتیں، رحمتیں۔ ایک روز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ السلام اپنے صحاب کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک یہودی آیا، کہنے لگا اللہ نے آپ پر اور آپ کی امت پر 30 روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں میں کوئی تو فرقہ 14 روزے رکھتا ہے، کوئی 32 روزے رکھتا ہے، کوئی 40 رکھتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے جو دانہ کھایا تھا اس کا اثر ان کے جسم کے اندر 30 دن تک رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 30 روزے فرض کیے تاکہ وہ تمام اثر جو ہے وہ نکل جائے، باپ کے اندر سے بھی اور بچوں کے اندر سے بھی۔ فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے کہ ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، ہے اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ میں نے امت محمدی کو 2 نور عطا فرمائے، جس نے ان دونوں کو اپنے دامن میں سما لیا، وابستہ کر لیا، وہ دونوں جہانوں میں عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، ہے میرے مالک وہ 2 نور کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے عز و جل نے کہ ایک نور قرآن کا ہے اور ایک نور رمضان کا ہے۔ فرمایا جس نے یہ 2 نور پکڑ لیے اس کے دامن کو میں عذاب سے محفوظ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمتیں۔ فرمایا اے بندہ مومن، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے تو جانتا ہے کہ جنت جو ہے تمام لوگ جنت کو مانگتے ہیں، لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جن کو جنت مانگتی ہے۔ پوچھا گیا یا حضرت وہ بندے کون سے ہیں؟ فرمایا اس میں سر فہرست وہ بندہ ہے جو رمضان کے روزے بڑی خوشی سے رکھے، رمضان کے آنے سے خوش اور جانے سے غمگین ہو۔ فرمایا جس نے رمضان کے آنے کی خوشی کی جنت بھی اس کے آنے کی خوشی کرتی ہے، اور جس نے رمضان کے جانے کا غم کیا جنت اس بندے کو اپنے پاس اپنے اندر سے جانے نہیں دیتی، وہ کہتی تو نے رمضان کی خوشی کی، رمضان کے جانے کا غم کیا، لہٰذا تیرا میرے اندر رہنا تجھ پر واجب ہو گیا۔ کیا شاہ فرمایا 4 بندے ایسے ہیں جن کو جنت خود مانگتی ہے، اس میں سر فہرست وہ ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے، اور نمبر 2 جس بندے نے قرآن کی تلاوت کی۔ تلاوت کا لفظ جو ہے دراصل اس کا مطلب ہے پیچھے چھوڑتے جانا۔ تلاوت جو ہم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ پیچھے چھوڑتے جانا، کیونکہ قاری قرآن جو ہوتا ہے وہ ایک آیت پڑھتا ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور اگلی آیت پر چلا جاتا ہے، اسی لیے قرآن کے پڑھنے کو پڑھنا نہیں بلکہ تلاوت کرنا کہا جاتا ہے کہ قاری جو پڑھتا جاتا ہے تو وہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جاتا ہے۔ تو فرمایا جس بندے نے قرآن کی تلاوت کی وہ بندہ ایسا بندہ ہے جس کو جنت خود مانگتی ہے۔ اور نمبر 3 پر ارشاد فرمایا جس نے کسی ننگے کو کپڑا پہنا دیا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کے حلے عطا فرمائے گا، جنت کے لباس عطا فرمائے گا، اور جنت اس بندے کو خود مانگے گی جس نے کسی کو پردہ دیا۔ اور فرمایا نمبر 4 پر وہ بندہ ہے جو بھوکا تھا اور بندے نے اس کو کھلایا پلایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کے لیے یہ واجب کر دیتا ہے کہ جنت اس بندے کو مانگے۔ اور کچھ بندے ہمارے درمیان ہی جنتی ایسے چل پھر رہے ہوتے ہیں جن کو جنت خود مانگتی ہے، جنت جن کی شوقین ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس مہینے کو بڑی ہی عزت سے نوازا، کیونکہ تمام چیزوں کی عزتیں سرکار کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چن لیا نبیوں میں سے اپنے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، مہینوں میں سے رمضان کو، اور فرشتوں میں سے جبرائیل امین کو، اور صحابیوں میں سے
ان 4 بڑے صحابیوں کو راتوں میں سے لیلۃ القدر کو انشاءاللہ زندگی رہے اور رب کی توفیق شامل حال رہے تو ہم لیلۃ القدر کے پر بھی ایک مفصل بیان جو ہے وہ بتائیں گے آپ لوگوں کو، جس میں آپ کے علم میں باریک جو لطیف نقطے ہیں اس کا آپ کو پتہ چلے گا کہ لیلۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا باریکیاں سمو دی ہیں۔ کیا شاہ فرمایا کہ دراصل روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ثواب اور قدر اللہ کے سوا کسی کو معلوم ہی نہیں، اللہ کے سوا کسی کو معلوم ہی نہیں کہ روزے دار کی قدر کیا ہے۔ اور کیا شاہ فرمایا اے بندہ مومن، تو جانتا ہے کہ جانوروں میں، اڑنے والے جانوروں میں سب سے زیادہ عمر کوے کی ہے، وہ 500 سال تک زندہ رہتا ہے۔ فرمایا جب بندہ مومن ایمان کے ساتھ ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا پرندہ یعنی کوا اپنی زندگی میں اڑان بھرتا ہے، جتنا وہ اڑتا ہے، جتنا وہ فاصلہ طے کرتا ہے اڑ کر، اللہ تعالیٰ اتنی دور بندے کو دوزخ سے لے جاتا ہے۔ تو سوچے کہ جس بندے نے 30 روزے رکھے ہوں گے ایمان سے حفاظت کے ساتھ، تو وہ بندہ دوزخ سے کتنا دور ہوگا۔ جس کو جتنے روزوں کی توفیق ملی وہ شکر خداوندی کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے جس قابل کیا، اے میرے مالک تو نے میرے نصیب میں جتنے روزے رکھے، میں تو تیرے ایک روزے کا حساب نہیں لگا سکتا۔ تو کیا شاہ فرمایا اگر کوئی رمضان میں 1 رکعت پڑھ لے تو اس کے لیے باقی مہینوں میں 70,000 رکعتیں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور فرمایا جس نے اس مبارک مہینے میں ایک تسبیح پڑھی وہ ایسے جیسے اس نے 70,000 مہینوں میں تسبیحیں پڑھ لی ہیں۔ یعنی اگر 1.25 لاکھ کی منزلیں، اکثر لوگ ہمارے بزرگ جو ہیں ان کے یہ شعار رہے، ان کی عادات رہی کہ وہ 1.25 لاکھ کی منزلیں کرتے تھے، تو اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ منزلیں لکھتا ہے، اور در حقیقت وہ لکھ دی جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے اندر وفات پا گیا اس سے حساب نہیں ہوگا۔ کسی نے پوچھا یا حضرت پھر اللہ تعالیٰ رمضان کے گزر جانے کے بعد اس بندے کا حساب لے گا؟ فرمایا وہ قادر مطلق ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، وہ رحمان و رحیم رب ہے، جب وہ کسی کو بخش دیتا ہے تو بار بار پوچھتا نہیں۔ فرمایا وہ بندہ تھوڑی ہے جو بار بار پوچھے گا، وہ رب کائنات ہے، قادر مطلق ہے، وہ نہیں پوچھتا، پھر وہ جہاں اتنوں کو بخشتا ہے وہ گناہ گاروں کو بھی بخش دیتا ہے۔ اور فرمایا یہ بات یاد رکھو کہ جب ایک جمعہ تو نیکی کا کام کرتا ہے تو آنے والے جمعے تک تیرے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ جب ایک بندہ رمضان بڑا اچھے طریقے سے گزارتا ہے تو آنے والے رمضان تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایک نماز کے ساتھ جو دوسرا آگے ٹائم آنا ہوتا ہے نماز کا، اگر تو نے ایک نماز پڑھی تو اگلی نماز تک اس دوران میں جتنا ٹائم ہوگا وہ سارا وقت فرشتے تیرے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ کہ 3 چیزیں ایسی، یعنی جمعے سے جمعہ، ایک نماز سے دوسری نماز، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، فرمایا فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ اور اگر اس کے اپوزٹ دیکھا جائے تو کیا شاہ فرمایا کہ جب تو رمضان کے اندر کوئی گناہ کرتا ہے جان بوجھ کر، تو فرمایا کہ جب تک اگلا رمضان نہیں آ جاتا فرشتے تجھ پر لعنتیں بھیجتے ہیں، یعنی پورا سال ہی لعنتیں برستی رہتی ہیں کہ اس بندے نے رمضان کی قدر نہیں کی، اس نے رمضان کی قدر نہیں کی۔ تو آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا جس نے اس مہینے میں کسی ننگے کو کپڑا پہنایا، قیامت کے روز اللہ اس کو 70 لباس عطا کرے گا، 70 لباس۔ اور فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اس مہینے میں تو اس کے لیے 1,00,000 درود بھیجنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ دراصل یہ جو 1,00,000 کا ثواب، اور کبھی اکثر آپ لوگ پڑھتے ہوں گے کہ جی جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اس کو 10 رحمتیں ہیں، پھر کسی جگہ پر آپ نے پڑھا ہوگا کہ جس نے ایک مرتبہ درود بھیجا اس کے لیے 100 رحمتیں ہیں، پھر کسی جگہ پر آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک مرتبہ جس نے درود پڑھا اس کے لیے 1000 رحمتیں ہیں۔ یہ اتنا جو ہے وہ ڈفرینس کیوں ہے؟ وہ ڈفرینس اس لیے ہے کہ سرکار کے الفاظ تو سچے ہیں، ان کا ہر حرف حرف آخر ہے۔ دراصل جس نے بے دھیانی سے پڑھا،
بے دھیانی سے محبوب کا نام محب کی زبان پر آ گیا تو محبوب نے اس کو بھی ضائع نہیں کیا. اس نے کہا ایک درود کے ساتھ 10 نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہیں. تو نے ہمیں ایک دیا, ہم نے تجھے 10 دے دیے, بے دھیانی میں دیے. سوچیں اس کی بے دھیانی کتنی پیاری ہے, وہ بے دھیانی میں بھی 10 دے رہا ہے. تو کیا شاہ فرمایا ہاں جس نے توجہ رکھ کر پڑھا, تھوڑی توجہ کی, تو فرمایا کہ اس کے لیے ایک درود کے بدلے 100 نیکیاں, 100 گناہ مٹ گئے, 100 درجات بلند ہو گئے. اور فرمایا جس نے رمضان کے اندر خوشبودار ہو کے, پاکیزہ لباس پہن کے, رمضان کا روزہ رکھ کر میرے پاک حبیب کو یاد کیا, فرمایا اس کے لیے 1,00,000 نیکی. کیونکہ اہتمام بہت زیادہ نا, تو جو چیز اہتمام کے ساتھ کی جائے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. تو فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے کہ دراصل اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بڑھا دیا ہوتا ہے, حتیٰ کہ مومن کا رزق اس میں بڑھ جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ روزہ کھولنے لگتے ہیں, آپ کے پیارے بہن بھائی جو آپ سے محبتیں کرتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی چیز آپ کو ایسی بھیج دیتے ہیں کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ آج ہم نے یہ چیز کھانی ہے, کیونکہ مومن کا رزق بڑھ چکا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ کسی نہ کسی بھی اسے آپ کو وہ بھیج دیتا ہے, اور پھر اس کے قربان جائیں پکا کر بھیجتا ہے, کچا نہیں بھیجتا, پکا کر بھیجتا ہے. اور بھیجتا بھی عین ٹائم پر ہے کہ اس کو اٹھنا بھی نہ پڑے, اس کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے, بس اس کی آگے ڈشیں پکی ہوئی آ جائیں. تو کیا شاہ فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں جو اجر و ثواب دیا جاتا ہے وہ کسی کو معلوم ہی نہیں کہ کتنا ہے. یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس مہینے کی برکتیں کیا ہیں, اس مہینے کے اندر رب کی کتنی بارشیں برس رہی ہیں رحمت کی. تو کیا شاہ فرمایا بندہ مومن لکل شیء زکوٰۃ الجسد الصوم, فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ نشو و نما, بھرنا, پکیزگی. فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. اور جسم کی زکوٰۃ ہے روزہ, کہ تیرے جسم کو بڑھنے میں, نشو و نما کرنے میں تجھے طاقت دے, قوت دے. اور کیا شاہ فرمایا کہ جس طرح ایک مشین کو جب تو چلاتا رہتا ہے تو وہ کبھی نہ کبھی اس کے پرزے خراب ہوتے ہیں تو ان کو ریسٹ دیتا ہے. دیکھیں سارا دن بندہ کام کرتا ہے, رات کے وقت مشینری بند ہو جاتی ہے, سکون آ جاتا ہے مشینری کو تھوڑا. اسی طرح اللہ تعالیٰ 11 ماہ ہمارے نام لگا کر ایک مہینہ اپنے نام کر لیتا ہے, اور دراصل وہ ہمارے جسم کی مشینری کو سکون دے رہا ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا سکون آ جائے, اس کے باڈی پارٹس جو ہیں وہ دوبارہ پھر نئے ہو جائیں, تاکہ یہ میری نعمتیں 11 ماہ تک اچھی طرح کھا سکے, اچھی طرح پی سکے. تو کیا شاہ فرمایا کہ لکل شیء زکاۃ و زکوٰۃ الجسد الصوم, ہر چیز کی زکوٰۃ ہے لیکن جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. اس یہ مشکات شریف کی جو ہے وہ روایت ہے. تو کیا شاہ فرمایا اے بندہ مومن, افطار کے وقت جب تو افطار کرتا ہے روزہ تو فرمایا اس وقت تجھے ایک خوشی تو ہوتی ہے کہ میں افطار کر رہا ہوں, اس وقت تجھے اور کچھ یاد نہیں ہوتا سوائے پانی کے گھونٹ کے یا روٹی کے ایک ٹکڑے کے. اور فرمایا دوسری تجھے خوشی تب ملے گی جب تجھے رب کا دیدار ہوگا, اور دراصل روزے داروں کو پہلے ہی دیدار رب جو ہے وہ دے دیا جائے گا. یہ روزوں کے جو ہے وہ فضیلتیں ہیں جو آپ لوگ سن رہے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے اپنے تمام امتیوں کے لیے کیا شاہ فرمایا کہ روزے کی بہت ساری قسمیں ہیں. فرض روزہ تو ہے الحمدللہ, انشاءاللہ کل یہ ہمارا جو ہے وہ بیان ہوگا کہ روزوں کی کتنی اقسام ہیں اور ان روزوں کے کیا فائدے ہیں, اور ہر روزے کا اپنی افادیت کیا ہے, اہمیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الکریم الامین. تو آئیے یاسین.